اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون گزرا ہے جو کہ علم کیمیا جانتا تھا، اور وہ سونا بنا بنا کر بڑے بڑے صندوقوں میں رکھا کرتا تھا، اور اس کی خزانے کی چابی جو تھی وہ ایک صندوق میں رکھتا تھا، اور بڑے بڑے پہلوان ان صندوقوں کو اٹھایا کرتے تھے بڑی مشکل سے، یعنی اس قدر وزنی تھا جو اس نے جمع کیا تھا سونا۔ اور جو اس کے غلام تھے، اس نے 400 غلام رکھے ہوئے تھے جن کے لباس سونے کے تھے، غلاموں کے لباس سونے کے تھے، اور ان کی جو سواری تھی گھوڑے کی، اس کی زین اور لگام بھی سونے کا تھا۔ اور لوگ بنی اسرائیل کے دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے قارون کی دولت پر، یعنی اس کے خزانے کو دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا، اتنی یعنی دولت ہوتی ہے، خزانہ ہوتا۔ لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آئی تو قارون نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے ان مال پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کرنے پر اتر آیا، اور وہ پیغمبر خدا کو بدنام کرنے میں لگا تاکہ لوگ ان پر اعتماد نہ کریں۔ دراصل قارون حضرت موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے حد کر دی۔ اس نے ایک بازاری عورت کو کچھ سونے کے سکے دیے اور کہا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کریں تو تم جا کر ان پر بہتان لگا دینا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ نے معمول کے مطابق واعظ و نصیحت سلسلہ شروع کیا، اور ضمناً زنا جیسے گناہ کی بابت لوگوں کو بتایا۔ یہ سن کر قارون نے ممبر کے نیچے سے چلا کر کہا، اے موسیٰ، تو پھر تم خود کیوں زنا کا ارتکاب کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، کب اور کہاں؟ قارون نے کہا، فلاں عورت سے جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پروردگار عالم نے اس عورت کی زبان بند کر دی اور وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکی، ورنہ یہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں کیا سلوک کرتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ اس عورت کی زبان بند ہو گئی، لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا اس عورت نے تو سچ کہا، اور کہا کہ قارون نے مجھے لالچ دیا تھا ان سونے کے سکوں کا، اور مجھے الزام لگانے کے لیے کہا کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہ میں الزام لگا سکوں، تو قارون نے مجھے اتنی مقدار میں سونے کے سکے دیے تھے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، ظاہر ہے مقام نبوت پر فائز تھے، ایک عام مومن سے کہیں زیادہ غیرت مند جناب موسیٰ، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے تہمت زنا کے سلسلے میں خداوند کریم سے شکایت کی، تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اس زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو نگل لے، اور وہ زمین میں دھس گیا قارون، اور چلانے لگا خوب، لیکن اس وقت بھی اسے توبہ نہیں کی اس نے، اور نہ ہی اسے پشیمانی ہوئی کوئی، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا اپنے مال پہ، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، تو اپنی رہائی چاہتا تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم چاہتے ہو کہ تم مجھے مار کے، مجھے ہلاک کر کے، یعنی مجھے قتل کر کے میرا سارا مال لینا چاہتے ہو۔ تو جناب موسیٰ نے دوبارہ زمین سے کہا کہ اس کے خزانے کو بھی نگل لے، تو زمین نے اس کے خزانے کو بھی نگل لیا۔ جب قارون نے اس منظر کو دیکھا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو زمین میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، چیخا چلایا، اور وہ زمین کے اندر پھر ہلاک ہو گیا۔ قارون کا یہ حال دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کے ساتھ ہوا ہے۔